رہے ہدایت دکھانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر، خدا سے بندے ملانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ سطح پہ ہوتا ہے ہم کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور اس شروع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عمومی گشت ہر ہفتے محلے کا اجتماع ہے، وہ کمزور پڑا تو یہ زوال آ گئے۔ یہ عمومی گشت جو ہے یہ 100% ایمان والوں کا اجتماع ہر ہفتے مسجد میں، 100% ایمان والوں کو اس میں جمع کرو اور یہاں سے نقد جماعت نکلے 4 مہینے چلے گی۔ یہ عمومی گشت اتنا جاندار ہونا تھا، لیکن حال یہ ہے کہ گشت 2-4 آدمی ہے، 5 آدمی منٹ بات کرتا ہے، آدمی 2 منٹ 1 منٹ کی تشکیل ہوتی ہے، سبحان اللہ، تم بھی اپنے گھر میں بھی اپنے گھر، باہر کھڑے ہوتے گھنٹوں بات کریں گے۔ نہ بولنے والے میں کوئی درد ہے، نہ اس میں کوئی جان ہے کہ یہ مجمع ہے، نہ نئے آدمی کے لانے کا کوئی جذبہ ہے۔ لوگ پریشان ہیں، جب آپ نئی محنت کرو گے تو پھر لوگ دوسری طرف ابھی آس لگائے ہوئے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک ایمان والے اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں ان کو سمیٹ، اور آج بھی امید ہے لوگوں کو۔ ہم بولتے ہیں نا کہ آج جو بگڑا رہتا ہے یا پریشان کرتا ہے اس کو جماعت میں بھیج دے، یہ بھی امید کی ایک علامت ہے کہ یہاں ان کو امید ہے کہ یہیں بنے گا بچہ میرا، بھائی میرا یہاں بنے گا، یہ امید ہی ہے، تو ان کو مایوس مت کرو۔ محلہ خالی پڑا ہے پورا، آج بھی اگر اس بات کو ہم نہیں سمجھیں گے اور اس بات کی فکر نہیں لیں گے محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھو اس امت کی حفاظت، ایمان والوں کی حفاظت، ایمان والوں کی تربیت، ایمان والوں کی ترقی، ایمان والے کے جان مال اسباب کی حفاظت کا نظام اللہ نے اس میں چھپا کے رکھا ہے۔ کام اللہ نے دیا، تسخیر عالم کا نسخہ ہے، ساری کائنات کو اللہ مسخر کر دے گی اگر ہم کام پر آ جائیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزوں کو اللہ نے جمع کر دی ہے، سب آپ کو یہاں ملے گا۔ اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جہاں جن علاقوں میں محنت ہوئی ہے وہ علاقے کے ایسے مکانات جہاں آپ گش میں جا کے کھڑے نہیں رہ سکتے تھے دروازے پہ، وہ گھر پورا بدل گیا۔ محنت کرنے والوں نے جب محنت کی ہے پورا گھر بدل گیا ہے۔ آج ہمارے لیے ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ آج ایک عمومی ماحول بنا ہوا ہے، ایک فضا ہے، آپ کسی کے پاس جاؤ، کسی سے بات کرو، کوئی اعتراض نہیں، اشکال نہیں، بلکہ لوگ اکرام کرتے ہیں۔ آج بھی ظاہر کا اکرام ہو جاتا ہے، 2-4 بیٹھے ہیں تو ظاہر کا اکرام ہو گیا کہ گئے، 2-4 آدمی ہوٹل پہ چاہے ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم پہنچے تو ان کا رخ بدل جاتا، دین کی بات کرنا شروع کر دیتے ہم کو دیکھ۔ ظاہر کی یہ تاثیر ہے تو باطن بن جائے گا تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اور باطن بنے گا کیسے؟ آپ ہر صفت کو دیکھ لو تو وہ ایمان سے جڑی ہوئی ملے گی آپ، ہر صفت۔ تواضع ایمان سے آئے گی، اخلاق ایمان سے بنے گے، معاملات ایمان سے صحیح ہوں گے، امانت داری اور انصاف ایمان سے آئے گا۔ یہ ساری خوبیاں ایمان سے جڑی ہوئی ہے، جب تک ایمان کامل نہیں بنے گا یہ صفات آئے گی نہیں۔ زبانی تو میں بہت بڑی بڑی صفات بول دوں، لیکن زندگی میں میری صفات اسی وقت آئے گی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک جو ہے ہم سب کو معاف فرمائے، اور واقعی کام دیا ہے، اس کام کو ہم صحیح روح سے مسجد کے سطح پہ ہر آدمی اپنے ایمان کی سیدھا سادہ کام ہے، نہ اس میں کوئی ڈگری کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ صلاحیت کی ضرورت ہے، نہ زبان کی ضرورت ہے،
اتنا سیدھا کام تو کوئی کام نہیں ہے. اتنا سیدھا کام ہم سادگی کے ساتھ کرتے چلے جائیں, اللہ لوگوں کی زندگیاں بناتے چلے جائیں. بالکل سیدھا کام, اس سے آسان کوئی کام نہیں ہے. ہر آدمی کر سکتا ہے, ہر عورت کر سکتی ہے. عورت امت سے الگ نہیں ہے, عورت امت میں داخل ہے, اس کی بھی ذمہ داری ہے. تو صحابہ نے اس کو سمجھا تھا, اور صحابہ کتنے تھے, مایوس نہیں تھے, لیکن بہت تھوڑے. نام پوچھنا مشکل تھا مکہ مکرمہ میں, ظاہر کرنا مشکل تھا, اپنا ایمان کا بتانا مشکل تھا, لیکن متاثر نہیں ہوئے حالات سے اور مسائل یہ بھی ماحول سے, بلکہ اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھا. اور پھر جب اللہ نے ایک ماحول میں لایا اور ماحول پورا بن گیا اپنا, تو اس ماحول میں ایسا نہیں کہ چلو اب کام ہو گیا اب چھٹی ہے, بلکہ اس ماحول میں آنے کے بعد قربانی بڑھ گئی ہے صحابہ. حالات کو نہیں دیکھا کہ گھر کا کیا ہوگا, کاروبار کا کیا ہوگا. ارے یہ اتنے معمولی یہ جو حضرت شیخ نے جو جملہ لکھا ہے, جو لفظ ہے, واقعی وہی لفظ اس کے لیے صحیح. کیا وہ پوچھ اور لچر عذر تشکیل کی ہے. ارے بولے وہ بچے کو اسکول پہنچانے کا مسئلہ رہتا ہے, بتاؤ محنت کون سی ہے, عذر کون سا ہے. بولے بچے کو اسکول پہنچانے کا رہتا ہے. کیا جواب دیں گے؟ کہاں پھنسا ہے آدمی, ذرا غور کرے, کہاں کا اٹکا دیا ہے. جو یقین میں ہونا چاہیے تھا وہ یقین سے نکل گیا, اس لیے کہ اس کی محنت نہیں ہے, اور جو یقین میں نہیں ہونا تھا وہ محنت میں ہونے کی وجہ سے یقین میں آ گیا. یہ یقینی چیزیں ہیں. اللہ رب العزت کی ذات عالی سے کی باتیں اور وعدے یہ یقینی چیزیں ہیں, لیکن آج یقین میں نہیں. یہ کام یہاں سے بننا ہے ہمارا, لیکن آج وہ اس میں آ گئی. پتہ کیا بولتے تو تم. اور وہاں یہ حال تھا کہ جب تشکیل ہو جاتی تھی اور اللہ کے راستے میں جانے کی آواز لگ جاتی تھی, تو ان کے سارے حالات دیکھ لیں. حیات الصحابہ میں لکھا ہے, سارے حالات گنا دیے ہیں, کوئی حجت باقی نہیں ہے تشکیل کی. آپ کوئی عذر کل پیش کر کے بچ نہیں سکتے ہیں. بلکہ ایک مرتبہ تو ایک صاحب کو تشکیل میں نے کہا کہ جو بھی عذر تمہارا ہے, اب کتنا حل بتائے گا. بعض مرتبہ حل بتاتے بھی آدمی بولتا ہے اب تو ایک حل بتاؤ تو دوسرا لاتا ہے, اور ہم حل نہیں بتا سکتے. اگر سامنے والے کی نیت ہو گئی جانے کی, وہ اپنے مسئلے کا ہم سے بہتر حل نکال لیتا ہے. یہ اس کا راستہ ہے. ایک عذر کر رہا تھا تو کہا کہ یہ جو آزار تمہارے ہیں نہیں نکلنے کے اللہ کے راستے میں, تم یہ سوچو کہ یہ آزار تم اللہ کے سامنے پیش کیا, اگر وہاں قابل قبول ہے تو بچ جاؤ تم, اور اگر وہاں قابل قبول نہیں ہوگے تو رکنے میں نقصان ہے. یہاں تو نکلنے میں ہی فائدہ ہے, رکنے میں تو نقصان ہی نقصان ہے. لیکن اس سطح جو آئے گی نا وہ محنت سے آئے گی. ہم اس سطح تک پہنچنے کے لیے ہم کو انفرادی دعوت میں آنا پڑے. یعنی یہ ماحول ہے اپنا شب گزاری کا ماحول ہے. مقامی کم سے کم 100 آدمی نماز پڑھ کے چلے گئے, لیکن ایک آدمی خوشامد نہیں کرتا کیا رشتے میں کدی نہ ذرا بیٹھ جاؤ. بتاؤ ہم کتنے آدمی کو بڑھاتے ہیں, یا ہمارے بازو سے اڑ کے چلا جاتا, دھیان بھی نہیں دیتے, دیکھنے کو تیار نہیں ہے. بازو میں جو بیٹھا ہے مقامی ہے, مصلی ہے, نماز میں کہیں سے آ گیا ہے, اس کو پوچھنے کو تیار نہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہاں آ گیا اگر کوئی نماز میں تو بات سن کے جائے. یہ جذبہ اپنا ہونا چاہیے. مسجد کے گشت میں بھی یہی حال ہوتا ہے کہ مغرب کی بات میں ہم کوئی کو آگے بڑھاتے نہیں. بولے یار وہ بیٹھیں گے سب, پھر وہ سوچتے بعد اپنا آپس میں بیٹھ جاؤ, کیا بولنے کا بھیا 5-7 منٹ میں بول دے اور سبحان اللہ تو ہم تشکیل کر دو, ختم.
حالانکہ یہ اتنا جاندار عمل ہے کہ اگر ہم اسی کو مضبوط کر لیں تو عمل اپنے ہاں اتنے ایسے سارے اعمال مضبوط اور جاندار اپنے وقت کے اعتبار سے، لیکن 3 دن اور عمومی گشت اگر اپنا مضبوط ہو جائے تو اس گشت کے ذریعے سے پورے محلے کے ماحول کا بدلنا آسان ہو جائے گا۔ ہر ہفتے محلے کا اجتماع ہے یہ، اور ایسا نہیں کہ قابو میں نہیں آئے گا، بلکہ خط آیا تھا برسوں پہلے ایک ملک سے کہ گشت کے دن ہمارا بالغ مردوں کا 100% مجمع مسجد میں ہوتا ہے، گشت کس پہ کرے؟ برسوں پہلے کیا خط آیا تھا؟ ہمارے محلے میں جتنے بالغ مرد ہیں وہ گشت کے دن عصر میں مسجد میں ہوتے ہیں، تو گشت کس پہ کریں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے نا مغرب میں جمع کرنا، لیکن اب وہ اہتمام اپنے اندر رہا نہیں، اس لیے وہ پھیکا پھیکا ہو گیا، اور بہت دن سے کرتے کرتے ہماری طبیعت میں بھی جیسے اکتاہٹ آ جاتے ہیں، بولے وہی ہر ہفتے تو رہتے ہی ہیں۔ نہیں، یہ تو یعنی اس کے فضائل مستقل اپنے سامنے ہونا چاہیے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم متکلم ہوتے تھے، صدیق اکبر رہبر ہوتے تھے، حضرت علی رہبر ہوتے تھے، اور یہ گشت کرتے تھے، بازاروں میں محلوں میں لوگوں کی خوشامد کرتے تھے۔ اور اس گشت میں مفتی دارالعابدین صاحب کے پاس وقت بورڈ کے لوگ ملنے کے لیے آئے، مفتی صاحب نے بیٹھایا، عصر کا وقت ہو رہا، نماز کا وقت ہے، آپ لوگ کچھ کام ہے تو بیٹھے، میں نماز کے بعد مسجد کا گشت ہے، گشت کر کے پھر ملاقات ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی سے ملنے آئے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں ساتھ میں آپ کے ساتھ گشت میں۔ اب مفتی دارالعابدین صاحب بھاری بھرکم شخصیت تھے، ایک مرتبہ جوڑ میں کہنے لگے، میں بحیثیت مفتی یہ بات کہتا ہوں کہ اس آنکھ کا دیکھنا حرام ہے جس آنکھ کے دیکھنے سے کسی کی عزت کو نقصان پہنچتا ہو، اس کان کے بات کا سننا حرام ہے جس سے کسی کی عزت کو نقصان پہنچتا ہو، اس بات کا سوچنا حرام ہے جس سے کسی کی عزت کو نقصان پہنچتا ہو۔ ایسے وہ بیان کے درمیان میں، اور پھر ایک بات انہوں نے یہ بھی فرمائی تھی مفتی صاحب نے کہ جو اللہ پاک حافظ قرآن کو آخرت میں انعام دیں گے، میں یہ کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اللہ پاک اس کام کے کرنے والے کو بھی وہی انعام دے گے، کیونکہ یہ کام ہی وہ قرآن ہے، قرآن سے نکالا ہے۔ تو کہا ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، مفتی صاحب لے لیے ساتھ میں، گشت ہوا، عمومی مسجد کا بات چیت ہوئی، واپس آئے، بیٹھا ہے مفتی صاحب اکرام کیے، کیا بات ہے؟ کہا وہ تو بہت ساری باتیں تھیں لیکن وہ سب جواب گشت میں مل گئے، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، بحث اور دلیل سے آپ نہیں سمجھا سکتے۔ حضرت فرماتے ہیں نا کہ مناظرے سے مغلوب تو ہو جائے گا، منشرے نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں دلیل نہیں ہے، بحث نہیں ہے، تکرار نہیں کرنا ہے، آپ اس کو 3 دن لگوا دو، اس کی سمجھ میں آ جائے گی بات، 3 دن لگا دیں۔ ایک صاحب ملے، مولا کیسے تم کو ہدایت مل گئی؟ میرا ایک دوست تھا، وہ ہمیشہ اسلام کی بات کرے اور میں مخالفت کروں، تو اس نے کہا تو ایسا کر، یہ بات مناسب نہیں ہے، ساتھ میں چل کے دیکھ لیں۔ ساتھ میں چلا گیا میں 3 دن، تو 3 دن میں مکمل اطمینان نہیں ہوا، تو اس نے کہا دیکھ بھائی بحث نہیں ہے تو 40 دن چل، 40 دن چلا گیا، تو 40 دن میں اللہ نے ہدایت بھی دے دی اور ساری چیزیں اللہ نے سمجھا دی۔ ہمارے یہاں تو ہر مسئلے کا حل یہ ہے، بھائی کام آپ کو اشکال ہے، ساتھ میں چل رہا، دیکھ لو کیسے ہوتا، کیا ہوتا ہے۔ تو بات تو محترم بزرگوں اور دوستوں یہ ہے کہ ہم اس کی فکر اور نیت کرنا پڑے گی، ہم نیت کریں انفرادی طور سے، اپنے طور سے، جیسے ابھی عائشہ واسر کے پہلے مغرب سے پہلے ہی بولے کہ کام بڑھے گا جب نگاہ اپنی ذات پر ہو،
اب آگے انہوں نے کہا کہ ابھی نگاہ دوسروں کی ذات پر ہے، اور واقعی اپنی ذات پہ ہوگا تو کام بڑھے گا، دوسروں کی ذات پہ ہوگا یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ جو سطح ہمارے شہر کی دینی اور دعوت کی ہے وہ کیا درجہ اس کا ہے، اور ہم لگے کس میں ہیں۔ مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خط لکھا تھا، مضبوط خط ہے ان کا، بڑا ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جب تاتاریوں کا وہ چل رہا تھا، یعنی ایمان والے ہلاک ہو رہے تھے اور وہ جنگ اور مقابلہ چل رہا تھا، اس وقت تو علماء اس بحث میں لگے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، کوا حلال ہے یا حرام، اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا، آج امت بغیر کلمہ نماز جمعہ کے جا رہی ہے اور ہم کائے میں لگے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس امت کا کیا ہوگا؟ یہ مردوں کا حال ہے، عورتوں کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو کیا اندر گزر رہی ہے، کیا حالات ہے، کیا ماحول ہے۔ پھر بچے، بلکہ نوجوانوں کو اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ہم سے اچھے کام کرنے والے بنیں گے، ان کے اندر جذبہ ہے، آپ شوق دلا کے قریب کر کے دیکھیں، کبھی چائے پہ کھانے پہ ان کو جوڑو، تھوڑا مانوس کرو کہ بھئی یہ کام اللہ نے دیا ہے، ان کے اندر جو جذبہ ہے وہ ہمارے اندر بھی نہیں ہوگا۔ 25 سال کا نوجوان ملا جس کو ابھی 6 مہینے ہوئے تھے ہدایت ملے ہوئے، اس کے اندر جو فکر تھی اس وقت میں، یعنی ہم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کی فکر کے مقابلے میں ہم زیرو ہے، اور 6 مہینے میں 6 آدمیوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت مل گئی، بے چین تھا بالکل۔ تو دعوت اور دعا یہ دو بنیاد اور اسباب ایسے مضبوط اللہ نے ہم کو دیے ہیں کہ ہم محنت کریں گے، اور کوئی موقع نکال کے چپکے سے، بلکہ جب آدمی گشت میں محنت میں تھک جاتا ہے وہی وقت اس کی دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ ارے مزدور تو مزدوری ختم کر کے ہی مزدوری مانگے گا، ہم مزدوری ختم کر کے چائے پینے چلے جاتے، دعا کی قبولیت کا وقت تو وہ تھا، وہاں مانگ لیتے اللہ سے کہ اللہ ہم تو کیا اپنے بس کی، لیکن ہوا نتیجہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ دو مضبوط سبب ہمارے پاس ہے، ایمان کی دعوت اور دعا، کہ لوگوں کو ایمان کی بات سمجھائی جائے، ایک ایک کی خوشامد ہم کریں گے، ایک ایک کو لائیں گے سمجھا کے، اور ایک ایک کو بات سمجھائیں گے۔ ہر آدمی، جیسے میں اگر اپنی 3 دن کی جماعت 11 مہینے تک لے کے چلا جاؤں نا، اور 10 آدمی جاتے ہیں، 110 آدمی میرے ساتھ 3 دن لگائیں گے، اس میں 10-20 تو ہاتھ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ 10 بھی ہاتھ میں آ گئے۔ اگر مسجد کی 4 جماعت جاتی ہے تو سال کے 40 آدمی مشورے میں ہمارے بڑھنا چاہیے، 40 بھی نہیں، آدھے پکڑ لو، 20 بڑھنا چاہیے۔ لیکن یہاں تو ہو رہا ہے کہ پہلے 30 بیٹھتے تھے، اب 20 پہ آ گئے، پہلے 12 تھے اب 5 پہ آ گئے۔ جماعت، بلکہ بعض مرتبہ جماعت بولتی ہے کہ یار وہ تو بول رہے تھے بہت مضبوط مسجد ہے، وہاں تو ہمارا قیام تھا، وہاں تو مشورہ بھی نہیں ہے۔ مسجد کی آبادی کے عنوان پر بھی ہم جو ہے وہ بس رسمی ہے، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، ہمارے اندر وہ فکر پیدا ہو جائے۔ فکر کیسے پیدا ہوگی؟ کئی فکر کی دوا گولی ملتی ہے تو فکر پیدا ہو جائے ذرا مہینہ بھر کھا لے، نہیں، بلکہ فکر پیدا ہوگی آدمی کی قربانی سے۔ جب آدمی قربانی دے گا جا کے واپس آئے گا نا تو اس کے اندر تازگی آ جائے، بغیر قربانی کے پھر وہ بات نہیں، پھر روٹین کے اعمال ہو جاتے ہیں، سب رسم چل رہی، چلو 1-2 گھر ملاقات کر لو، اچھا بات میں بھی جان نہیں رہتی، جاتے ہیں نا ملنے، خیر خیریت سلام دعا کر کے، مسجد میں عمل ہو رہا ہے، لینے آئے تھے آپ کو، بولا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، دائی متاثر نہیں ہوتا، ہم پوری بات سمجھائیں گے اس کو حکمت کے ساتھ، نہیں آتا تو اللہ پاک سمجھا دیں گے،
اللہ سے مانگیں گے تو اللہ موقع محل کی بات دل میں ڈالیں گے، اس اعتبار سے ہم اس سے بات کریں گے آکے۔ اس لیے یہ نیت کرنا پڑے گی کہ جماعت لے کے چلنے والے اپنی 3 دن کی جماعت اور اپنی انفرادی دعوت پر اگر ہم یہ اتنا مجمع آ گیا تو شہر کا رخ بدل جائے گا۔ اتنا مجمع اگر آ گیا تو شہر کا رخ بدل جائے گا۔ آنا پڑے گا لیکن اس میں، اور آئے گا وہی جس کا یقین اللہ پر ہوگا۔ جب اللہ کے وعدوں کا یقین ہوگا تو ہر حال میں چلنا آسان ہوگا، اور اللہ کے وعدوں کا یقین کمزور ہوگا تو پھر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جب کوئی کام ناممکن نہیں ہے تو ہمارے لیے بھی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ سے کروائیں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو کر دے۔ تو جب اللہ کے لیے ناممکن نہیں تو ہمارے لیے بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے آواز یہی لگتی ہے کہ ہر وقت، ہر حال میں، ہر موقع پہ، ہر جگہ جب تشکیل ہو جائے، آدمی جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہوں، چاہے پھر مشورے والے روک دیں، لیکن اپنے اندر کا دائیہ اور جذبہ یہی ہو کہ آواز لگی ہے۔ تو صحابہ کا یہی جذبہ تھا کہ آواز لگتی تو بے چین ہو جاتے تھے۔ یہ بے چینی کیوں ہوتی تھی؟ آج دوسری نسبتوں پر آواز لگتی ہے تو ہمارے اندر بے چینی، اور جب اس کی آواز لگتی ہے تو ہم زمینوں پہ بوجھل بن جاتے ہیں۔ تو صحابہ تو صحابہ نے ساری حجتیں جو پوری کر دی ہے۔ آپ دیکھو، یعنی ہمارے کسی کے گھر کا ایسا حال نہیں ہوگا، میدان میں کھڑے ہیں، 3 دن کا فاقہ ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ملا ہے، اللہ کے راستے میں 3 دن کے فاقے کے بعد گوشت کا لتڑا ملا ہے اور آواز لگ گئی ہے، تو کہتے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ یہاں تو یہ حال ہے اور تو دنیا میں مشغول ہو رہا ہے۔ بتاؤ، یہ دنیا ہے؟ 3 دن کے فاقے کے بعد گوشت کا ٹکڑا دنیا ہے؟ اس کو دنیا سے تعبیر کریں۔ ہم پورا سر سے پاؤں تک دنیا میں ڈوبے ہیں، ہم اس کو دنیا ہی نہیں سمجھتے، اور وہ 3 دن کے پھینک دیا۔ یہ مثالیں قائم کی انہوں نے، یہ بتایا ہم کو کہ یہ ہے۔ روتے تھے آنے پہ، دنیا کے آنے پہ روتے تھے، چیخ نکل گئی عمر ابن سعد کی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہدیہ بھیج دیا، چیخ مار۔ گھر کا یہ حال ہے کہ 500 دینار یا اشرفیہ درہم رکھنے کا گھر میں کوئی سامان نہیں ہے۔ بیوی نے دامن پھاڑا کرتے کا تو وہ کپڑے میں اشرفیہ لیے۔ گورنر کا گھر ہے، گھر کس کا ہے؟ گورنر کا ہے، اور گھر میں اتنا انتظام نہیں ہے کہ وہ پیسہ رکھ سکے۔ واقعی صحابہ نے حق ادا کر دیا تھا۔ اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لے۔ اللہ ہم کو بھی اس کی تھوڑی سی ذرہ بھی مل جائے گا۔ اسی لیے بے چین ہے صحابہ۔ مولانا یوسف صاحب نے دیکھا کہ صحابی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، یوسف تم سے کیسے دنیا میں دین زندہ نہیں ہوتا؟ ایک مرتبہ اگر اللہ ہم کو واپس دنیا میں بھیج دے، ہم تم کو بتائیں گے دنیا میں دین کیسے زندہ ہوتا ہے۔ جتنی چیزیں ہم نے اپنے اوپر لاد لی ہے نا، آرام، کھانا، ٹائمنگ، یہ سب سے مبرہ تھے۔ ان کے لیے یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بولے 6 گھنٹہ سوئیں گے تو صحت اچھی رہتی ہے، سب یہ اس کی باتیں ہیں، سائنس کی بات ہے، اسلام اور شریعت کی بات نہیں ہے۔ اس سے ہم سب متاثر ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے اپنے پیچھے لگا لی ہیں، وہ جفا کشی، وہ مجاہدے کی خوبی نکل گئی ہے۔ عادی بنایا ہم کو سہولتوں کا، تو سہولتوں کے اتنے عادی بن گئے کہ اب سہولتیں لیتے تو مشکل ہے۔ پہلی مرتبہ جب وہاں پہ سعودی میں اعلان ہوا تھا حکومت کی طرف سے ٹی وی کا، علماء نے مخالفت کی۔ عام طور سے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کارگزاری علماء میں سناتے تھے،
مخالفت کی علماء نے، تو حکومت کو سمجھایا کہ نہیں ان کو رہنے دو مخالفت میں، ہٹا لو ٹی وی، بنگلے دیے، گاڑیاں دی گئی، تنخواہ، اے سی، ساری سہولتیں سال بھر تک ان کو ملی۔ سال بھر میں پھر آیا، پھر مخالفت ہوئی، کہا ٹھیک ہے یہ بنگلے گاڑی خالی کر دو، جاؤ، مخالفت کر دو، عادی بنا دیا، ہم عادی ہو گئے۔ اسی لیے صحابہ کے آپ دیکھو اختیاری مجاہدہ ملے گا، اختیاری مجاہدہ کرتے تھے، موجود ہے لیکن نہیں کھائیں گے، 2 سالہ میں نہیں کھائیں گے۔ اس کے لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ نقد، ہمارے یہاں ادھار کا معاملہ تو اب ختم ہو گیا ہے، بہت ادھار مال بیچ چکے ہیں، اب کتنا ادھار بیچیں گے؟ نقد کے اعتبار سے، ہاں ہر ہفتے نقد کے اعتبار سے تشکیل ہونی چاہیے، جیسے صحابہ نے دی، اللہ کے دین کی نسبت پر اپنا جان مال وقت صلاحیت لگائی ہے، جماعت لے کے چلنے والا ایک کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ جماعت اللہ یہاں بنائی، ایک کے ساتھ بنائی۔ اور یہی راستہ ہے، اپنی نیت سے آدمی چلتا رہے، یہ کام ایسا ہے کہ یہ اس کی تربیت کر دے گا، آپ کو تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو تربیت ہوگی یا آپ نشاندہی کریں گے تو سدھرے گا، نہیں، بلکہ یہ کام کی خوبی یہ ہے کہ اپنی نیت سے آدمی چلے گا، اللہ پاک اس کی تربیت کر دے گا۔ عجیب کام دیا اللہ نے، یعنی واقعی اللہ بہترین جزائے خیر دے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے کام لیا ہے۔ معمولی سے 1000 ہوتا ہے نا، آدمی متاثر ہو جاتا ہے، ارے بولے وہ گاڑی لگتی میرے کو، کیا بولتا ہے؟ اب بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ پیدل جماعت بنا لو، ہم تو پیدل کی آواز، یہیں سے پیدل جماعت چلے، اپنے برسوں سے ایسی کوئی